اللہ فرماتے ہیں کہ قریشوں اللہ کا انعام دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، اس کا احسان دیکھو اپنے اوپر کہ اتنی بڑی فوج لے کر ابرہہ تمہارے اوپر چڑھا تھا، لیکن اللہ نے احسان کرتے ہوئے اس فوج کو ختم کر کے تمہاری عزت اور تمہاری عظمت کو دو گنا کر دیا۔ اب پوری روئے زمین پر تم جہاں کہیں جاتے ہو تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کی اللہ نے مدد فرمائی تھی، یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، تمہیں عظمت ملی، تمہیں عزت ملی تو میرے گھر کی وجہ سے ملی، میرے انعام کی وجہ سے ملی۔ ارے اللہ کے بندو، پھر کم از کم اتنا احسان تو مانو، پھر اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس رب نے تمہیں یہ انعام عطا کیے ہیں؟ تو یہ ربط لگایا ہے فیل کے ساتھ اور قریش کے اندر۔ اس کا مضمون بھی تزہید من الدنیا، دنیا سے برغبتی تھا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا سامان تجارت، تمہارا اپنا جانا آنا جانا دیکھو کہ ساری زندگی مال کماتے گزر گئی، لیکن کبھی اللہ کے گھر کی خالص عبادت نہ کیے، یعنی اس گھر کی جو مالک ہے رب کریم، اس کی خالص عبادت کرو تب جا کر کامیاب ہوگے۔ پہلی دو آیات دیکھیے جی، فرمایا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، واسطے مانوس کرنے قریش کے لفظی معنی ہے۔ ایلاف کہتے ہیں مانوس کرنا، واسطے مانوس کرنے قریش کے، قریش عادی ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور واسطے مانوس کرنے ان کے لیے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کے سفر اور گرمیوں کا سفر کرنا۔ قریشیوں کے لیے اللہ نے مانوس کر دیا سردیوں کا سفر کرنا بھی اور گرمیوں کا سفر کرنا بھی۔ یہ عادی تھے سردیوں کے سفر کرنے کے بھی، گرمیوں کے سفر کرنے کے بھی۔ اب اس کی بات سنیے، بات کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی قریش کی اللہ نے عظمت بتلانے کے لیے اللہ نے کام یہ کیا کہ ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کے بعد قریشیوں کا چونکہ مقام بہت بڑھ گیا، اب عرب کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سفر جو کرتا مکہ سے نکلا، اب جس نے شام جانا ہے بڑا لمبا سفر ہے، راستے میں جگہ جگہ ڈاکو ہوتے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کیا تھے؟ یہ بدو تھے، یہ لوگوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے، تو جن تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی وہ لوگوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے، لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوا کرتی، تو یہ ان کا ایک کام تھا۔ تو راستے میں چور ڈاکو بیٹھے ہوتے تو قافلے لوگوں کو لٹ جاتے اور بڑی پریشانی ہوتی، لیکن قریشیوں پر اللہ کا خاص فضل ہوا کہ قریشیوں کے لیے اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ یہ لوگ جب بھی اپنا قافلہ لے کر جاتے تو چور اور ڈاکو ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا کرتے۔ یہ بیت اللہ کے متولی جا رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے جا رہے ہیں، ان کے قافلوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ سارے مکہ والے اپنے اپنے قافلوں کا جو اپنا سامان ہوتا نا، قریشیوں کے قافلے کہاں جمع کرنا، عبد المطلب کے پاس آ جاتے، ہاشم کے پاس آ جاتے، بھائی جاؤ آپ یہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا مال بھی لے جاؤ۔ کیوں؟ آپ کے مال کو کوئی چور اور ڈاکو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا فضل کیا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں دنیا میں مقام عطا کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب کرتے کیا تھے؟ مکہ انتہائی گرم علاقہ ہے، انتہائی گرم علاقہ ہے۔ اب یہ سال میں 2 سفر کرتے، جب صحیح گرمی عروج پہ ہوتی تو یہ یمن چلے جاتے۔ یمن ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں مری اور لوگ یہاں پر سردیوں کے لیے وہاں قدر چلے جاتے ہیں، تو اب یہ ٹھنڈا علاقہ تھا، گرمیوں میں وہاں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر بڑی اپنا سفر بھی کرتے، اپنی تجارت بھی کرتے، وہاں پر گرمی سے بچاؤ ہو جاتا تو واپس آ جاتے۔ اب آ کر یہ ایک سفر مکمل ہوتا ہے، اس میں نفع کماتے، کچھ عرصہ گزرتا، پھر سردیاں آ جاتی، پھر سردیوں کے اندر یہ شام چلے جاتے، شام گرم علاقہ، تو وہاں پر جا کر یہ اپنی تجارت کرتے۔ اور یہ 2 سفر اللہ کہتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا جو سفر ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسان کر دیا، ان کا عادت بنا دی، ان کو مانوس کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے احسان کو اللہ یاد کرا کر اگلا حکم دے رہے ہیں۔ اب وہ اگلا حکم سنیے گا کہ یہ احسان اپنے ذہنوں میں رکھو، اور اب آؤ اللہ تمہیں ایک حکم دینے لگے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ عبادت کریں وہ لوگ رب هَذَا الْبَيْتِ،
اس گھر کے پروردگار کی، ہاذا یہ، اس بیت کہتے ہیں گھر کو، ربا اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس گھر اللہ نے نسبت کی ہے جس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبہ بنایا تھا، اور کعبہ بنانے کے بعد اور بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جب اپنے گھر والوں کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن کی حالت میں حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تھے، تو جو دعائیں ان کی منقول ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ کہ اللہ اس شہر کے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک تو رسول بھیجنا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ان شہر والوں کو پھلوں اور کے ذریعے اللہ رزق عطا فرما۔ اب فطرت حیران ہے، فطرت یہ ہے کہ یہ سخت زمین ہے، اس کے اندر پھل تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، گندم بھی نہیں ہوتی، سوائے کھجور کے اور کچھ پودوں کے، اور کوئی وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ انہیں پانی بھی وافر عطا فرما، انہیں پھلوں کے ذریعے رزق بھی عطا فرما۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس شہر کو آباد کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو میل کر دے کہ اس جگہ پر آ کر آباد ہو جائیں جہاں پر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اللہ نے بنو جرم قبیلے کے دل کے اندر ڈالا، سب سے پہلے جا کر وہ قبیلہ آباد ہوا، میں ہاجرہ سے اجازت طلب کی، لمبا واقعہ، وہ قبیلہ بسا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہو گئی، شہر بھی بس گیا۔ اب حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ثمرہ دیکھیے، ساری دنیا کے اندر کسی نہ کسی پھل کا موسم ہوتا ہے، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، مالٹا سردیوں میں ملتا ہے، گرمیوں میں نہیں ملتا، گرمیوں کا پھل سردیوں میں نہیں ملتا، لیکن مکہ کی سرزمین ایسی ہے، مکہ کی فروٹ منڈی ایسی ہے، اس میں آپ کو سارا سال ہر قسم کا فروٹ ملتا چلا جائے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر، فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر کھڑا تھا، مکہ کی وادی میں، تو ایک بندہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، کہتا ہے کہ یہ سیب جو ہے نا یہ پاکستانی ہے، اس سیب میں بڑی لذت ہے، بڑا ذائقہ ہے، آپ کا سیب واقعتاً بڑا کمال کا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جو جملہ انہوں نے جواب دیا نا، بڑا خوبصورت جواب، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان، ایران، مصر، انڈونیشیا، کسی ملک کے کسی فروٹ میں وہ لذت نہیں ہے، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر کے ملکوں سے وہ فروٹ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر داخل ہو جایا کرتا ہے، اللہ اس کو مزید لذیذ بنا دیا کرتا ہے، اللہ اس کو ممتاز بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں مولا کہ اس سرزمین کے اوپر پھلوں کے ذریعے روزی عطا فرما۔ فطرت حیران ہے، کہاں کھڑا کیا مانگتا ہے؟ مکہ کی سرزمین پر جہاں پانی نہیں ملتا، ابراہیم مانگ رہا ہے کہ پھلوں کے ذریعے روزی عطا کر۔ تو تقدیر ہنس رہی ہے، یہ نہ دیکھ کہ کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھ کون کھڑا ہے، کس سے مانگ رہا ہے۔ مانگنے والا خلیل اللہ ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خلیل اللہ کا رب ہے۔ اللہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے، تو اللہ نے آج کیسی وہاں پہ بہاریں لگا دی۔ اللہ کہتے ہیں اس گھر کی وجہ سے تمہیں مقام ملا، اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، اب آئیو میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ حکم دیتے ہیں اس گھر کے رب کی پھر عبادت بھی خالص کیا کرو۔ جس رب نے تمہیں خالص روزیاں عطا کی ہیں، جس رب نے تمہارے پر خالص انعامات عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس مکہ والے عبادت تو کیا کرتے تھے، میں نے یہ بتلایا، مسئلہ یہی ثابت کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ روزی رساں اللہ کو مانتے ہیں، بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، موسموں کو تغیر تبدل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سورج چاند کو نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سارے بڑے تغیر وہ کیا مانتے تھے؟ وہ اللہ کی ذات کے لیے مانتے تھے، لیکن صرف اور صرف وہ ان اپنے معبودوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ حبل کی عبادت کرتے، لات کی عبادت کرتے، منات کی عبادت کرتے، عزا کی عبادت کرتے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ آج بھی انہیں کہہ رہا ہے، اللہ آج بھی انہیں خطاب کر رہا ہے کہ اگر آج بھی تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا یہ فضل قائم رہے تو پھر خالص اسی ایک انعام کو دیکھتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔
کون سا گھر، کون سا رب؟ اب اس رب کی صفت سنیے گا، الذی اطعمہم من جوع۔ اللہ وہ رب ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو کھانا کھلایا، جس نے ان کو کھلایا من جوع، بھوک کے وقت۔ کب؟ جب انتہائی بھوک کا عالم ہوتا ہے، سفر کرتے ہو، سفر کر کے آتے ہو، واپس آتے ہو، اللہ تمہارے تجارت کے اندر برکت عطا کرتا ہے، اللہ تمہاری بھوک کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی جانب ایک نسبت کی ہے، کیوں؟ ظاہراً سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ اب دلیل تو سمجھنے والے تھے نہیں، عقلی دلیل سمجھ سکتے تھے۔ عقل کے ذریعے سوچو، جس رب نے تمہیں بھوک کے موقع پر کھانا عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، اس رب کا یہ حکم ہے، تو تقاضا بنتا ہے کہ اس کی عبادت بھی خالص کی جائے۔ بھینس ہے نا، بھینس کے ذریعے اللہ دودھ عطا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ تم نے کبھی بھینس کو بھی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے نا، کوئی بھی جانور ہے، تو فرمایا کہ جب چارہ کھاتی ہے سبز، اندر جب چارہ جاتا ہے، وہ چارہ استعمال کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب اس چارے کو ہم خون کے اندر تبدیل کرتے ہیں، غذا میں تبدیل کرتے ہیں، ادھر گوبر بن جاتا ہے، ادھر خون ٹھہر جاتا ہے۔ اب ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ان دو پلیتیوں اور ان دو گندگیوں کے درمیان میں سے اللہ نے تمہارے لیے لابانن خالصاً بڑا لذت والا اور خالص دودھ نکالا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دودھ کے اندر اس گندگی گوبر کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، میں نے اس کے اندر خون کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں میرا بندہ بڑا نفیس مزاج کا ہے، اگر دودھ کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی چلا گیا یہ دودھ نہیں پیے گا، اگر گندگی ذرا سے بھی چلی گئی یہ دودھ نہیں پیے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری طبیعت کا لحاظ رکھ کے میرے بندے تیرے لیے بڑا خالص دودھ نکالا ہے جانور میں سے، تیری طبیعت کا لحاظ رکھ کے، تو اللہ کی صفتوں کا بھی لحاظ رکھ کے جس طرح اللہ نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو اس طرح اللہ کی عبادت بھی خالص کیا کر، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کر۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بندے پر آتا ہے کہ سارے گناہ بخش سکتا ہوں لیکن اس کے شرک والا گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ آخری ٹکڑا دیکھیے آیت کا، الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ذات ہے جس نے کھانا کھلایا ان کو من جوع، بھوک کے وقت، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن عطا کیا، امن دیا، من خوف، خوف کے وقت اللہ نے ان کو امن عطا کر دیا۔ کون سا خوف؟ وہی خوف جو میں نے ذکر کر دیا، جو قافلے راستے میں لٹ جایا کرتے تھے، جن قافلوں کو یہ ڈر ہوتا تھا پتہ نہیں مال بچ کر آئے گا بھی صحیح کہ نہیں آئے گا، اللہ کہتے ہیں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ کہتے تھے یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اللہ نے ان کی تمہارے طور پر خوف ختم کر دیا۔ دل سے غیر اللہ کا خوف کا نکل جانا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا جب انسان کے دل میں صرف رب کی ذات کا خوف آ جائے نا تو فرمایا اس کی وجہ سے اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ مجربات کے اندر لکھا کہ بہت سارے بزرگوں کا مجربات، جب کسی بندے پر کسی دشمن کا خوف ہو، آپ کے اوپر کسی اور بندے کا خوف ہو، رعب طاری ہو جائے، یہ سورۃ القریش جو بندہ پڑھے گا، اس سورہ قریش پڑھنے کی برکت سے اللہ اس خوف کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی ایسی ہو تو فرمایا گھر کے اندر پریشانی کا ہو تو فرمایا اس قریش، سورہ قریش کو پڑھنا یہ بہت زیادہ مجرب ہے اس بارے میں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے مکہ والوں کو خوف سے امن عطا کیا تو ہم اس کی نسبت برکت کی وجہ سے تمہیں بھی اس کی وجہ سے خوف سے امن عطا کریں گے۔ تو اس سورۃ قریش فیل کا تتمہ ذکر کرنے کے بعد خلاصہ اللہ نے یہ نکالا کہ اللہ جس قوم پر بھی انعام اور احسانات کرتے ہیں، خاص طور پر مکہ والوں پر بھی کیا، تو ہم اپنے حساب بھی دیکھ لیں، اللہ نے روزیہ بھی عطا کی، اللہ نے امن بھی عطا کیا ہوا ہے، وہاں پر دیکھیں جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں پر حالات خراب ہیں، تو وہاں کی نسبت تمہیں اللہ نے امن بھی دیا، بھوک سے خوف سے آرام بھی دیا، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے خالص اللہ کی پکار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔